السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناپاکی کی حالت میں ہماری خواتین جو ہے نا خاص موقعوں پر مایوس ہو جاتی ہیں، دکھی ہو جاتی ہیں۔ مان لیجئے عمرے پر گئیں اور وہاں جو ہے ناپاکی کی حالت پیش آ گئی، اب وہ مایوس ہو جاتی ہیں، دکھی ہوتی ہیں کہ دیکھو ہم تو عمرے پر آئے تھے اور یہ حالت ہمارے ساتھ پیش آ گئی، ہمارے تو 6 دن اب خراب ہو گئے، 5 دن ہمارے خراب ہو گئے۔ اسی طرح سے شب برات آ رہی ہے تو خواتین ٹینشن میں آ جاتی ہیں کہ شب برات جیسی عظیم رات ہمیں ملنے والی ہے اور ہم ناپاک ہو گئے، تو کیسے عبادت کریں؟ ہم سے تو یہ فضیلت والی رات ہمارے ہاتھوں ہاتھ سے نکل گئی ہے نا۔ لیلۃ القدر میں مان لیجئے کوئی ناپاکی کی حالت میں خاتون ہو گئی تو وہ مایوس ہو جاتی ہے کہ اب ہم لیلۃ القدر کی راتوں میں کیسے عبادت کریں گے، ہے نا۔ تو ایک بات میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو ناپاکی کی حالت ہے نا، مان لیجیے آپ عمرے پر گئیں اور ناپاکی کی حالت پیش آ گئی تو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ ایک خاتون مجھ سے ایک مرتبہ پوچھ رہی تھی کہ مفتی صاحب ریاض الجنہ میں ہے نا، ریاض الجنہ میں جانے کا میرا ٹائم تھا، میرا اپوائنٹمنٹ تھا اور میں ناپاک ہو گئی، تو کیا میں جا سکتی ہوں ریاض الجنہ ناپاکی کی حالت میں، توبہ کر لوں گی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں جا سکتی ہیں آپ، اور آپ کی جو خواہش ہے نا، آپ کی جو چاہت ہے، آپ کا جو ارادہ تھا ریاض الجنہ میں جا کے میں ایسے اللہ سے دعائیں کروں گی، ایسے عبادت کروں گی، ہے نا، تو یہ جو ناپاکی کی حالت آپ کو پیش آ گئی کوئی آپ کی طرف سے تھوڑی نہ آئی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے ناپاکی کی حالت جو منتھلی آتی ہے وہ آپ کو پیش آ گئی، تو آپ کو آپ کی امید کے مطابق، آپ کی نیت کے مطابق اجر مل گیا۔ بھائی اجری تو چاہیے نا، تو اللہ کے فیصلوں پہ ہم راضی رہنا سیکھیں۔ دیکھو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی مان لیجیے نیت کر کے سویا کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، اس نے الارم وغیرہ بھی سیٹ کیا، خوب فکر کے ساتھ سو گیا اور اس کی مان لیجیے تہجد میں آنکھ نہیں کھلی، اس کا پورا ارادہ تھا تہجد کی نماز پڑھنے کا لیکن اس کی تہجد کے ٹائم میں آنکھ نہیں کھلی۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کو بغیر تہجد پڑھے بھی تہجد پڑھنے کا ثواب دے دے گا، کیونکہ اس کا ارادہ پورا تھا۔ اسی لیے مان لیجیے آپ عمرے پر گئیں اور ناپاکی کی حالت پیش آ گئی تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھیے کہ بھئی اللہ کو یہی منظور تھا، میں اس پہ راضی ہوں۔ اب آپ جو ناپاکی کی حالت میں چیزیں منع ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے نا، نماز پڑھنا، یہ مت کیجیے آپ۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار، دعائیں ہے نا، درود شریف، استغفار، تسبیح فاطمی، یہ سب کچھ آپ کر سکتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی اور نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح سے اب شب برات آ رہی ہے تو شب برات پر مان لیجیے اگر آپ ناپاک ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی آپ کی نیت تو یہ تھی نا کہ میں پوری رات عبادت کروں گی، میں 5 پارے پڑھوں گی، میں 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گی، آپ کی نیت اگر یہ تھی لیکن پیریڈ آ گیا آپ کو، تو آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بغیر پڑھے اجر دے دے گا، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ شب برات میں ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کر اور نماز کو چھوڑ کر جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ آپ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، استغفار پڑھ سکتی ہیں، ہے نا، اور آپ تسبیح فاطمی پڑھ سکتی ہیں، آپ اللہ سے دعائیں مانگ سکتی ہیں، تو آپ جتنے بھی کام عبادت کے وہ کر سکتی ہیں، نو پرابلم، یہ کیجیے آپ۔ اسی طرح سے عمرے پہ آپ گئیں تو مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھائی اللہ کی طرف سے یہ چیز ہے، کوئی بات نہیں ہے، باقی آپ عبادت کے کام کرتے رہیے گا۔ تو مایوس اور دکھی ہونے کی ایسے موقع پر، خاص موقع پر جب اس طرح کی حالت پیش آ جائے تو مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی نیت جو تھی، آپ کا ارادہ جو تھا ہے نا، آپ نے جو کچھ سوچا ہوا تھا کہ اس دن میں یہ کروں گی، رات میں اتنی عبادت کروں گی، دن میں اتنے پارے پڑھوں گی، اب یہ جو ناپاکی کی حالت آپ کو پیش آ گئی تو جو کچھ آپ نے کرنے کی سوچا تھا اب آپ نہیں کرو گی ناپاکی کی حالت میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کرنے کے برابر اجر عطا فرما دے گا، کیونکہ یہ ناپاکی کہ اللہ ہی کی طرف سے تو آئی ہے نا۔ تو جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے اور ہم کسی چیز کو پرابلم کی وجہ سے نہیں کر پاتے تو اللہ ہمیں اتنا اجر دے دیتا ہے۔ اسی لیے شب برات میں بالکل مایوس مت ہوں، آپ خوب عبادت کیجئے۔ ناپاکی کی حالت میں آپ نماز اور قرآن کو چھوڑ کر جو چاہیں وہ عبادت کے کام کر سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں سے آپ کو ایک تو صحیح مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، باقی آپ کو ایک دلی سکون اور تسلی بھی مل گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔